رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ وکشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میں آپ کے سامنے آج علم کی افضلیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو اہل ایمان ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا، درجات بلند کر دیے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، ان کی عزت کو سر بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، علم جو ہے دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بندہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے جس کے پاس علم کی دولت ہے وہ دولت مند سے بھی زیادہ دولت مند ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور دولت میں کیا فرق ہے۔ دولت تقسیم کرنے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو جتنا تقسیم کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، علم تقسیم نہیں ہوتا، جس نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اسی کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دولت جو ہے وہ بھائیوں میں اور وارثوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم دولت سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علم والوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو طالب علم اللہ کی رضا کے لیے طلب علم کی خاطر سفر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں علم کے متعلق بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ پوچھتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب، فرماؤ، ان سے استفسار کرو کہ کیا علم والے یعنی عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، واقعی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہوتا، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم علم والوں کی قدر کریں، اساتذہ کرام کا ادب کریں، اور تاکہ علم
جو ہے وہ دور دور تک پھیلے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، امت مسلمہ جب تک علم کی پٹری پر گامزن رہی، یعنی علم حاصل کرتی رہی، تو ایجادات اور اختراعات کے ذخیرے اور انبار لگاتی رہی۔ لیکن جب علم سے منہ موڑا، جہالت سے ناتا جوڑا، تو یہ تاریکی میں اور گہرائی میں، پستی میں گرتی چلی گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم علم کی شاہراہ پر قدم ماریں اور پھر سے اپنے آپ کو علم سے لیس کریں اور سائنس کی ترقی حاصل کریں، سائنسی علم حاصل کر کے ایجادات کے جھنڈے گاڑیں، تاکہ دوسری قومیں امت مسلمہ کی ایجادات سے فائدہ اٹھائیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ ترہ امتیازی شان تو امت مسلمہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان پر اترنے والا کلام الہی بار بار علم کی تحصیل کا حکم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اپنی احادیث اور فرامین میں اس کی تاکید کرتے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں اور بہنوں، آج مغربی اقوام اور یورپی اقوام کے سائنسدان اور سائنٹسٹ ایجادات کر رہے ہیں، اور ہم ان کی خوشہ چینی کر رہے ہیں، ان کی ایجادات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آؤ علم کی شمع کو روشن کریں اور ایجادات کے معاملے میں اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، تاکہ ہم اس سفر میں بھی ہراول دستہ بن سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی اس بات کو پیش نظر کریں گے اور اس پر عمل کر کے دن دگنی رات چوگنی اپنی امت کو، اپنی قوم کو اور اپنے نوجوانوں کو ترقی دیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن، صدق اللہ مولانا العظیم۔